کروڑوں درود و سلام اس ذات بابرکات پر جس ذات کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آخری عشرہ جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا اور ایسا ہم سے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سینکڑوں جو ہے رمضان المبارک کے مہینے نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنے کا مقصد رب ذوالجلال کا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا بخشش کا ذریعہ بنایا، کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے، رب حب لی امتی رب حب لی امتی، کہ یا اللہ میری امت جو ہے وہ گناہ گار ہے اس کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں۔ کوئی بھی کسی کو اپنے کو نوازتا ہے نا، جب ایک وہ اس کے رول ہوتے ہیں، رول ریگولیشن ہوتے ہیں، اس کے مطابق اگر اس نے کسی کو نوازنا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپناتا ہے کہ اس کے رول جو ہیں وہ بھی قائم رہتے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو رول ہیں، جنت، دوزخ، حساب و کتاب، یہ سارے رول وہیں کے وہی قائم ہیں، وہی کے وہی جو رول قائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے دن عطا فرمائے، اس طرح کی راتیں عطا فرمائی، اس طرح رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ تاکہ جو میرے نبی کی امت ہے وہ اس میں عمل کر کے، اس میں وہ جو ہے ذکر و اذکار کر کے، یہ جو میرے بتائے ہوئے جو اصول ہیں اس کو اپنا کے وہ اپنی بخشش کا ذریعہ بنا لے۔ اور ہمیں نوازا بھی جا رہا ہے۔ اگر ہم اس اتنے نوازنے کے باوجود اگر ہم اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکے تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہے۔ اور آج 20 رمضان المبارک کا دن ہے۔ آج جو ہے وہ اعتکاف جو ہے، اعتکاف بیٹھنے والے اعتکاف کریں گے، اور اعتکاف بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی ایک نوازنے والا مقصد ہے۔ رول ریگولیشن بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن ایک سہولت دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، یہ فلاں رات کو عبادت کر لیں گے تو 1000 مہینوں سے افضل عبادت ہوگی، یہ فلاں کام کریں گے تو آپ کے یہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نوازا گیا ہے اور حضور کے صدقے ہم پر یہ کرم کیا گیا ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم اگر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے کم بختی، اس سے جو ہے نا بدقسمتی ہماری کوئی نہیں ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اعتکاف کا موضوع ہے، بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ آج اعتکاف کرنے والے اعتکاف بیٹھیں گے، لیکن ہمارا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو لوگ ہماری بات سنیں، جو گفتگو سنیں، اللہ کرے اللہ ان کی زندگی عمر دراز فرمائے، وہ آئندہ سال کے لیے جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کریں۔ وہ باقی آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اعتکاف صرف رمضان المبارک میں ہے یا آگے پیچھے بھی ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ اس پر موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شخصیت جو موجود ہیں، ماشاءاللہ ینگ ہیں اور دین کا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد عمر نقشبندی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو میں عمر نقشبندی صاحب سے جو ہے نا گزارش کرتا ہوں کہ وہ حمد سے جو ہے نا اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ نعت انشاءاللہ ان سے سنیں گے۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لائے، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لائے، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لائے، کچھ ہم بھی اپنا چہرے
باطل سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لاب، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، اور کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، جاؤ جلد رحمت حق کو بلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری حاضری لوگ آ رہے تھے جناب محمد عمر نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج اعتکاف کرنے والے اعتکاف پہ بیٹھیں گے، تو ظاہری بات ہے کچھ لوگ ہمارا پروگرام سنتے سنتے اعتکاف میں جائیں گے، تو قرآن پاک میں اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 20 رمضان المبارک ہے، جی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر یہ خاص فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت پر یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع دیے امت کو، اپنے بندوں کو بخشش کروانے کے، جن میں سے آج ایک عظیم موقع ہے بے شک کہ لوگ آج اعتکاف کی نیت کریں گے، مسجدوں کے اندر رونق بحال ہو جائے گی۔ اعتکاف ہے جو یہ ایک پرانی عبادت ہے، بے شک، یہ آج کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ ایک نئی عبادت ہے یا اس کو دین کے اندر کوئی اضافہ کیا گیا ہے، یہ پرانی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی، حکم فرمایا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو۔ سبحان اللہ، کس لیے صاف ستھرا؟ اعتکاف والوں کے لیے اور طواف والوں کے لیے، کہ یہ حرم شریف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، میرے خلیل، میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو، صاف ستھرا کرو، تاکہ یہاں پر لوگ آ کے طواف کعبہ بھی کریں اور یہاں پر لوگ آ کے اعتکاف بھی کریں، اور رکوع والوں کے لیے، اور فرمایا کہ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے واضح بندہ مومن کے لیے یہ پیغام دیا کہ اب اس میں ایک اور چیز ایڈ ہے کہ اعتکاف بندہ مسجد میں کرنے کے لیے گیا ہے، تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو، صاف ستھرا کر دو۔ مطلب کہ اب اعتکاف کرنے کے لیے جانا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ گئے تو اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ اے میرے خلیل میرے گھر کو صاف ستھرا کرو۔ مطلب کہ آج امت اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو ہماری مساجد کی جو انتظامیہ ہے، جن کے ذمے مسجد کے معاملات ہیں، ان کو چاہیے کہ مسجد کی اتنی صاف ستھرائی کریں، مسجد کو اتنا دھو دیں، ایک دفعہ غسل دیں، اس کو پاک صاف کریں، خوبصورتی بنا دیں، تاکہ آنے والا شخص جب مسجد میں داخل ہو
وہ 10 دن کا اعتکاف کرے اور اعتکاف میں بیٹھے اور اسے پتہ ہو کہ میں اللہ کے گھر میں آیا اور کتنا خوبصورت ماحول ہے، کتنا آرام ہے، کتنا سکون حاصل ہے. تو یہ ایک پرانی عبادت ہے، یہ کوئی نئی عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن پاک میں واضح حکم فرمایا کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن پاک میں واضح حکم فرمایا ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو، اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے. بے شک یہ آیت مبارکہ جو ہے حرم شریف کے لیے تھی، لیکن اگر علماء اکرام نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ اعتکاف کا مطلب یہی تھا کہ آنے والی امت جو ہوگی حضور پاک کی، اس کے لیے اعتکاف سنت بن جائے گا، تاکہ آنے والی امت بھی اعتکاف میں شامل ہوگی. تو جب اعتکاف سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کریں، پاک کریں، اور پھر رب کے گھر کے اندر آ کے اعتکاف کی نیت کر کے وہاں پہ بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. تو علامہ صاحب اعتکاف، اصل اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ اعتکاف کیا ہے چیز؟ یعنی کہ آپ نے اعتکاف کا بتا تو دیا بیٹھنا، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا اعتکاف ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، اعتکاف بھاگ بھاگ بیٹھتے تو ہیں، لیکن اصل میں ہے کیا اعتکاف؟ اعتکاف کی جو تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے بنیت بندہ جب مسجد میں بیٹھتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے. اب اس میں اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے. جی. ایک اعتکاف سنت ہے، ایک اعتکاف واجب ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے. اب جو اعتکاف سنت ہے، جی، یہ اعتکاف سنت ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے. بے نیت بندہ جب مسجد میں ٹھہرتا ہے جا کر اور وہاں پر 10 دن اعتکاف کرتا ہے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک کو زندہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ تو اعتکاف سنت ہو گیا. اس کے اندر روزہ بھی فرض ہے، روزہ چھوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے روزہ ضروری ہے، اور یہ مسجد میں ہی ہوگا. مسجد میں جائے گا بندہ، وہاں پر جا کے غروب آفتاب سے پہلے، غروب سے پہلے آج جیسے کہ 20 رمضان المبارک ہے، تو نماز عصر کے بعد تیاری کرے گا، اور افطاری سے پہلے ادھر جا کے کرے گا. افطاری اس کی پہلی جو ہے مسجد میں ہوگی، اور 10 دن کا یہ اعتکاف ہوگا. اور ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام 29 رمضان المبارک یا 30 رمضان المبارک کی وہ مغرب تک انتظار کرے گا. بعد نماز مغرب اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے گا. یہ تھا سنت اعتکاف. اب اس کے بعد آتے ہیں واجب کی طرف. واجب اعتکاف ہے جو یہ کسی چیز پہ منت مانگ لینا. ایک بندہ منت مانگتا ہے، جی میں فلاں کام کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ یہ میرا نیک کام کر دیتا ہے تو میں اتنے دن کے لیے جو اعتکاف کروں گا. اب جو منت اعتکاف ہے، اس کے لیے دل سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے. جب وہ زبان سے اقرار بھی کرے گا اور دل سے نیت بھی کرے گا، اب جب وہ واجب اعتکاف بیٹھے گا جا کر، تو وہ بھی مسجد میں بیٹھے گا، اور اس میں روزہ بھی رکھے گا. یعنی کہ اعتکاف کی شرائط وہی ہیں، شرائط وہی ہیں، لیکن جو ہے نا ایک اعتکاف ہوتا ہے وہ سنت ہے، وہ اگر آپ کر لیں گے تو ظاہری بات ہے ثواب ہے، جو ثواب ہے. لیکن جو آپ نے منت مانگ لی، نیت کر لی، اس کا یعنی کہ وہ ضروری ہو گیا. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، پھر اس کا گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے نیت. اب اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر اس نے نیت کیا ہے 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، 5، 7، 10 دن، یہاں تک اگر اس نے 1 ماہ کی نیت کی کہ میں 1 ماہ کا اعتکاف بیٹھوں گا، تب وہ 1 ماہ کا اعتکاف بیٹھے گا. یہ جو اگر نیت کرتا ہے اعتکاف، ایک بندے نے منت مانگ لی کہ میں اعتکاف کروں گا، لیکن اس نے یہ نہیں منت مانگی کہ میں رمضان میں کروں گا یا آگے پیچھے کروں گا، تو اس کے بارے میں جو ہے نا، اگر تو منت کا جو اعتکاف ہے نا، وہ ماہ رمضان المبارک میں تو کرے گا تو سنت اعتکاف ہوگا، وہ تو سنت ہوگا. وہ نہیں، اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں رمضان المبارک میں اعتکاف کروں گا، تو پھر وہ اس کی سنت ہوگی یا واجب ہوگا جو اس نے منت مانگی ہوگی، وہ جو ہے نا اس میں نا اس کی نیت ڈیپینڈ کرے گی. ایک بندہ نیت کرتا ہے جی کہ میرا اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں ماہ رمضان المبارک کے اندر جو آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا. اب اس نے نیت کیا ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی، تو یہ سنت اعتکاف ہی مانا جائے گا، کیونکہ وہ اس میں ماہ رمضان المبارک کا اس نے ذکر کیا ہے کہ میں وہاں پر یہ اعتکاف بیٹھوں گا. یعنی کہ اس کا جو واجب اعتکاف ہے وہ باقی رہے گا، وہ باقی نہیں رہے گا. واجب کی اس نے نیت نہیں کی، کیونکہ اس نے نیت کیا ماہ رمضان المبارک کے سنت اعتکاف کی. جب وہ سنت اعتکاف کی کرے گا تو پھر وہ سنت اعتکاف ہوگا. اگر اس کے اندر وہ واجب اعتکاف لاتا ہے کہ میں اس کے علاوہ اعتکاف ماہ رمضان المبارک میں کروں گا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت اعتکاف علامہ سے صاحب پہلے ہماری بھی کرے گفتگو گا. جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں محفوظ اور آرام دہ رہائش کے، فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن سٹی لاہور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ جو ہے نا گفتگو سماعت کر رہے ہیں، بالکل یہ چیزیں واضح ہیں، روزے روشن کی طرح عیاں ہیں کہ اگر ہم نے اگر اعتکاف کی اگر ہم نے منت مانگی ہے، آج کل ہم منت مانگ لیتے ہیں لیکن پوری نہیں کرتے. لیکن اگر آپ نے جائز کام کے لیے آپ نے منت مانگی ہے، جو بھی کام جیسا بھی ہے، اگر آپ کا وہ کام پورا ہو گیا تو آپ کا جو ہے نا کام ہے وہ منت کو جو ہے نا پورا کرنا. تو علامہ صاحب یہ تو ٹھیک ہو گیا ابھی منت، لیکن اگر بندے نے مثال کے طور پہ منت مانگی ہے کہ میں جی اعتکاف کروں گا، اس نے دن بھی نہیں ڈیسائیڈ کیے کہ میں اتنے دن کا کروں گا، اس نے مہینہ بھی نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس مہینے میں کروں گا، تو اسے پھر وہ کیا ہے، وہ اعتکاف کیسے کرے گا اس کی جو منت پوری ہوگی؟ اس کے لیے کہ اگر اس نے منت مانگ لی ہے، مثال کے طور پہ میں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میرا اللہ تعالیٰ یہ نیک کام کرتے تو میں اپنی زندگی میں اعتکاف کروں گا، اپنی زندگی میں کروں گا. وہ نہ دن مقرر کر رہا ہے، نہ ہفتہ مقرر کرتا ہے، نہ مہینہ مقرر کرتا ہے، نہ سال مقرر کرتا ہے. اب اس کی زندگی کے اندر وہ کسی بھی دن جب بھی اس کو موقع ملے کہ آج میں فری ہوں، آج میں اعتکاف کر سکتا ہوں، میری صحت ساتھ دیتی ہے، میری طبیعت ٹھیک ہے، میں روزہ بھی رکھ سکتا ہوں، تو وہ اپنی زندگی میں پھر کسی بھی دن اعتکاف کرے گا اور نیت یہ کرے گا کہ میں اپنی زندگی میں فلاں دن فلاں کام کی نیت سے میں نے یہ نظر مانی تھی، یہ منت مانگی تھی، تو میں اس کا اعتکاف قضا دے رہا ہوں، یہ میں وہ اعتکاف کر رہا ہوں. اگر وہ ہفتہ مقرر کر لیتا ہے جی میں جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، اپریل میں، یعنی کہ سردیوں کے دن وہ مقرر کرتا ہے کہ سردیوں کے ایام کے اندر میں فلاں مہینے میں جو اعتکاف کروں گا، تو پھر اس کو ان دنوں میں اعتکاف کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے وہاں پر منت مانگ لی ہے اور اپنی نظر کو وہ دن مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ مہینہ مقرر کیا ہوا ہے. تو اگر وہ اعتکاف کی نیت کرتا ہے جی میں جب بھی موقع ملا اپنی زندگی میں، جب بھی موقع ملا میں تب بھی کروں گا، تو اب اس کو جب بھی موقع ملتا ہے، اس کی صحت ساتھ دیتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنے اس اعتکاف کو پورا کرے اور اللہ کی بارگاہ سے اپنے جو معاملات ہیں، جس معاملات پہ اس نے نظر مانی تھی، شکرانہ ادا کرے، رب کی بارگاہ میں جھکے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یا اللہ میں نے وہ جو اعتکاف کی منت مانگی تھی، آج میں تیری بارگاہ کی طرف رجوع لے کے آؤں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا وہ کام مقرر ہوا، تو تیرا یہ فضل ہوا، کرم ہوا، مجھ پہ تیری رحمت ہوئی، تو وہ اس اعتکاف کو اس حالت میں ادا کرے گا. اچھا علامہ صاحب، ایک بات اور میں نے سوال فضیلت بھی پوچھنی ہے، لیکن اعتکاف کرنے والے آج کل بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں، تو اصل میں اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف خالی مسجد میں جا کے بیٹھ جانا اعتکاف ہے، یا ایک مثال ہے خالی جا کے دیکھیں آج کل بچے، میرے پاس کل ایک بچہ آیا 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو مجھے کہتا ہے سر میں نے مجھے چھٹیاں چاہیے، میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. میں نے کہا بیٹا اچھی بات ہے آپ بیٹھ جائیں، لیکن میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اعتکاف ہے کیا؟ کہتا جی مسجد میں جا کے بیٹھ جانا ہے. تو جو ہے نا میں نے کہا یہ تو اعتکاف نہیں ہے. میں کہا ابھی تو آپ کو اعتکاف کا پتہ بھی نہیں ہے. لیکن اصل میں آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، گپے بھی لگاتے ہیں، کھانے بھی اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. کیا یہ جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف ہو جائے گا اس طرح؟
یہی آج کل ہمارا ماحول ہے، یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا ایک بہت عام مسئلہ بن چکا ہے. جی جی یہ کوئی عام نہیں ہے، بہت اہم ترین مسئلہ بن گیا ہے. کہ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری مساجد کے اندر 15 سے 20 سال کے دوران نوجوان آتے ہیں، ان کو اعتکاف کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے. وہ نہ تو ان کو مسجد کے آداب کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہم نے مسجد میں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مسجد کا جو ادب ہے، اگر کوئی بندہ ایسے تنکا پھینکتا ہے تو مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے بندے کی آنکھ کے اندر ایک تنکا لگے نا تو انسان تڑپ جاتا ہے، وہ تکلیف سے تڑپتا ہے. کیا ہے میری آنکھ گئی. فرماتے ہیں کہ مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آتے ہیں، جی میں اعتکاف بیٹھا، میں نے یہ اعتکاف بیٹھنا. تو یہ ایک اسلامی عبادت ہے، مسجد کا ماحول ہے، یہاں سے کوئی منع نہیں کر سکتا. بالکل ایسے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے عاقل ہو، جی بالغ ہونا شرط نہیں ہے. جی نابالغ بھی بیٹھ سکتا ہے، سمجھدار ہو. سمجھدار. عاقل ہونا، جنابت سے پاک ہونا، بالکل. حیض و نفاس سے پاک ہونا عورت کے لیے یہ شرط ہے. شرط ہے. اب وہ جو نابالغ بچہ بیٹھ رہا ہے 10 12 14 سال کا، 10 12 سال کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل کے روح سے پہچانتا ہو، اس کو مسائل کا پتہ ہو کہ میں مسجد میں آیا ہوں، مسجد میں آ کے میں بیٹھا ہوں، میں نے مسجد کا ادب کیسے کرنا ہے، میں نے اعتکاف کے ایام کیسے گزارنے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کا وقت ہوا ہے، میں نے کتنی دیر پہلے نماز کے لیے تیاری کرنی ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے مسجد میں سونا کیسے ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے مسجد کے اندر اگر مسکرانا ہے تو کس حد تک مسکرانا ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے مسجد کے اندر آیا ہوں، میں میرا کوئی دوست آیا، میرا عزیز رشتہ دار، باپ بھائی کوئی بھی آیا تو میں نے اس کے ساتھ ملنا ہے یا نہیں ملنا. اگر ملنا ہے تو اس کی حد کیا ہے، میں نے کتنی حد میں رہ کے ان سے گفتگو کرنی ہے. میں نے ہنسنا ہے تو کتنی حد میں رہ کے ان سے گفتگو کرنی ہے. ہنسنا کہاں تک ہے، مسکرانا کہاں. دوسرا آپ نے پوچھا کہ اکٹھا کھانا کھانا. جی آج کل دیکھیں اکٹھا کھانا کھانا بھی حضور پاک کی سنت ہے کہ مل بیٹھ کے کھانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور جی میں اعتکاف کی صورت کی طرف ہی آ رہا ہوں. اب اعتکاف کی صورت میں معتکف بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے، وہاں پہ 10 ہیں 12 ہیں 15 ہیں 20 ہیں 50 ہیں، ہزاروں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو معتکف اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں ان کا دسترخوان لگا ہے، کھانا وہ کھا رہے ہیں. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے کی حد تک ہی بیٹھیں، وہ دنیاوی بات نہ کریں. اب اگر وہ جمع ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے وہ دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے. اگر گفتگو کریں گے تو مسائل کی کریں، اپنے دین کے علم کے لیے. جس کے پاس علم زیادہ وہ دین کی گفتگو کرے. پہلی بات تو حکم یہ ہے کہ کھانا خاموشی سے کھاؤ. سب سے پہلے تو حکم یہ لاگو ہے. اگر وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گفتگو پر اسلامی ٹاپک کی ہوگی. دنیاوی گفتگو تو ویسے بھی منع ہے مسجد میں منع ہے، بالکل ہی منع ہے. تو اعتکاف کی صورت میں دنیاوی گفتگو کرنا، اللہ اکبر، کتنا بڑا انسان گناہ کی طرف جائے گا اعتکاف کی صورت میں. اب ویسے ہی مسجد میں دنیاوی گفتگو منع ہے تو دیکھیں اب اعتکاف کی صورت میں بندہ کرے گا تو کس درجے کی طرف وہ چلا جائے گا. اس لیے کھانا کھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری نہیں، بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیاوی گفتگو کو سمیٹ لیں. اب جو چھوٹا بچہ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے گا 10 12 سال کا، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں مسجد میں آیا ہوں تو میں نے مسجد میں لیٹنا کیسے ہے، میں نے رہنا کیسے ہے، میں نے دوڑنا نہیں ہے، میں نے بھاگنا نہیں ہے، میں نے کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے. اس کو عبادات کا، ہر چیز کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا ڈھنگ طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے اور اسے علم نہیں ہے تو یہ ضروری ہے اس امام کے اوپر کہ وہ اب بچے کی تربیت ہی ایسے کر دے، پہلے دن ہی تربیت کر دے کہ وہ بچہ دوبارہ غلطی نہ کرے بقیہ 9 ایام کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کی طرف جائے. اس لیے بیٹھے عاقل ہونا ضروری شرط ہے، جنابت سے پاک ہونا شرط ہے، حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. نابالغ بیٹھ سکتا ہے لیکن نابالغ کے لیے یہ ضروری اور شرط ہے کہ وہ تمام مسائل کو جانتا ہو. اور بہترین یہ ہے کہ کم و پیش دورہ حاضر کے اندر 20 سال سے اوپر ہو. جیسا کہ ہماری مساجد میں اب اس دفعہ اعلان ہوا ہے کہ جو 20 سال سے اوپر بیٹھ، میں سمجھتا 20 بھی کم ہے، 25 سال سے اوپر ہو. کیونکہ اور آپ نے پوچھا کہ موبائل لے کے جو بیٹھتے ہیں، موبائل بالکل نہیں لینا چاہیے. اب دنیا لوگ کہتے ہیں جی میں موبائل اس لیے لے کے بیٹھ رہا ہوں کہ میں یہاں سے قرآن پڑھوں گا.
یا میں ٹائم دیکھوں گا، ٹائم یا دیکھوں، میں جو ہے نا مجھے دین پڑھوں گا، الارم لگا کوئی بھی ٹائم. اب دیکھیں بہانے بہانہ بناتا ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں چلنا. کیونکہ اگر اٹھنا ہے تو دیکھیں ہر مساجد کے اندر اب امام صاحب پہلے موجود ہوتے ہیں، مؤذن موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو اٹھا دیتے ہیں. آپ کے گھر والے کھانا لے کے آتے ہیں، وہ آپ کو اٹھا دیتے ہیں. پڑھنے کی جو نیت ہے جی میں پڑھوں گا، قرآن پاک اعلیٰ کتاب ہے مسجد میں، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اگر پڑھنے کا اتنا شوق ہے آپ اپنے ساتھ کوئی حضور پاک کی سیرت کی بک لے کے آئیں، اسے بیٹھ کے پڑھیں. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے تعلق توڑ دینا اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لینا. تو جب دنیا کا موبائل ہی فتنہ انسان کے ساتھ ہے تو پھر وہ دنیا کے ساتھ ہی تعلق لگا کے بیٹھا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے نہ موبائل لے کے آئے اور مسائل کو سمجھے، مسجد کا ادب کرے، مسجد میں بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں، نماز سے پہلے بلکہ اذان سے پہلے تیاری کر کے بیٹھ جائے. اچھا علامہ صاحب، کون سی ایسی صورتیں ہیں جن سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد میں نے فضیلت بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہو کہ ہم نے اعتکاف کرنا ہے تو ہمیں اجر و ثواب کیا ملنا ہے. کون سی ایسی صورتیں ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اعتکاف اب ٹوٹتا کیسے ہے؟ دیکھیں اب آج کل نا ہمارے نوجوان اکثریت میں سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جی اکثریت میں پیتے ہیں. اب بہانہ یہ ہوتا ہے جی مجھ سے رہ نہیں جاتا، میں رہ نہیں سکتا جی، میرا گزارا نہیں ہے. اب جب بندہ ایک ڈیوٹی کر رہا ہے 10-12 گھنٹے تک یا 14 گھنٹے وہ فیکٹری میں جاب کرتا ہے، تو کیا وہ 12-14 گھنٹے میں اس کو الاؤ ہوتا ہے آفس میں سگریٹ پینا؟ سختی سے منع ہوتا. اب وہ دنیا کی سختی برداشت کرتا ہے. اب جہاں پہ خدا اللہ تعالیٰ کی رضا مل رہی ہے یہاں کہتا ہے جی مجھ سے برداشت. حالانکہ اعتکاف روزہ انسان کو صحت دیتا ہے، 1000 بیماریوں سے صحت دیتا ہے، 1-2 بیماریوں، ہزاروں سینکڑوں بیماریوں سے روزہ صحت دیتا ہے. اب مسجد میں انسان متقف اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے، وہ بلا فضول آ کے بیٹھتا ہے جب وضو خانے کے اوپر. وضو خانے کا مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر آ گیا. اب جو جوتے رکھنے کی جگہ ہے وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں جی میں سگریٹ پینے بیٹھا ہوں جی، میں تو کوئی کام بات نہیں کر رہا. اب اس کا مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر ہے. اب محراب ہے جو مسجد کا، وہ مسجد کے اندر نہیں ہوتا. معتکف کو محراب میں جانے سے بھی منع کیا گیا. بہت ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ وہ کوئی اور کر نہیں سکتا. تو معتکف مسجد کی چھت پہ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے شرعی حد ہے کہ وہ مسجد جو سیڑھی ہے مسجد کے اندر سے ہو. اگر وہ باہر سے بھی ہے تو پھر اس کے اندر حد دیکھی جائے گی کہ اس کے علاوہ کوئی جانے والا ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر وہ جا سکتا ہے. مسجد کی چھت پہ بھی معتکف نہیں جا سکتا، محراب میں نہیں جا سکتا. جو امام صاحب کا حجرہ ہوتا ہے، آج کل جی نوجوان بیٹھتے ہیں امام صاحب کے ساتھ وہاں گپے کرتے ہیں، یا امام صاحب کہتے ہیں آجو جی میں آپ کو یہاں پہ دین کا سبق پڑھاتا ہوں، تو وہ ان کے لیے جانا وہاں پہ جائز ہی نہیں ہے. وہ نہ مسجد کے اس حجرے میں، نہ وہ محراب میں جا سکتا ہے، نہ وہ جوتوں والی جگہ پہ جا سکتا ہے، اور نہ وہ ٹوٹیوں والی وضو خانے والی جگہ پہ جا سکتا ہے، نہ مسجد کے ساتھ. مطلب کہ مسجد کی 4 دیواری میں ہی اس نے رہنا ہے. اگر وہ وہاں سے پاؤں کراس کرے گا تو سوائے قضائے حاجت کے صرف قضائے حاجت کے لیے وہ بھی جائے گا، فوراً واپس آئے گا. وضو خانے پہ جائے گا، وضو کرے گا، فوراً واپس آ جائے گا. اگر وہ اس حد کو کراس کر گیا تو اس کا سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا، نفلی اعتکاف شروع ہو جائے گا. کیا بات ہے. اب وہ سنت اعتکاف سے بات ہے، وہ جو رمضان شریف کی جو سنت اعتکاف کی اس نے فضیلتیں لینی ہے، ثواب لینا ہے، وہ اس کا ختم ہو جائیں گے. اب وہ نفلی اعتکاف بیٹھا ہے تو اس لیے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے 10 دن کا وقت نکالا ہے اپنی زندگی کا حصہ اللہ کی رضا پانے کے لیے آیا ہوں. سال کے 360 دن ہے غالباً، 350 دن دنیا کو دیے ہیں، 10 دن اللہ تعالیٰ کو دے دیجئے تو زیادہ نہیں ہے. یہ تو ایک رائی کے دانے کے برابر بنی. 350 دنیا کو دیے اور 10 دن میں بھی کہے کہ میں دوستوں سے ملنا ہے، میں نے بھائی سے ملنا ہے، میں نے فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے. تو اس سے ہوتا اکثر ایسے ہے کہ وہ جو ہے نا دوستوں کو بلا لیا جاتا ہے، بھی جی آپ تراویحوں کے بعد آنا، بیٹھیں گے. بالکل ایسے ہی بھی دوست بھی آ جاتے ہیں، وہ ساری رات وہ مسجد میں وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. دوسرا ایک سوال اور بڑا اہم ہے کہ ظاہری بات ہے انسان کے ساتھ زندگی ہے، معاملات انسان ہے. اگر غسل واجب ہو جاتا ہے اعتکاف کے اوپر تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کیا اسے کرنا چاہیے؟ اب ظاہری بات ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اب وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اعتکاف کے لیے، تو وہ ظاہری بات ہے اعتکاف کے نیت سے بیٹھا. پہلی بات تو حکم یہ دیا گیا کہ جب مسجد میں آرام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیچے کوئی کپڑا بچھائے. وہ اس لیے حکم دیا گیا ہے
کہ انسان کے اوپر یہ شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے، غسل واجب ہو سکتا ہے جو ہے نا، اس پہ غسل واجب ہو گیا. اب وہ انتظار نہیں کرے گا بیٹھے، یہ نہیں کہ انتظار کرتا رہے کہ جو میرے کپڑے آ جائیں میں یہیں پہ، نہیں، اس کے اوپر وہ سمجھے فرض ہے کہ وہ فوراً اٹھے گا، اسی وقت اٹھے گا اور ایک کپڑا لے گا، اس کپڑے کو آگے بچھائے گا، ایسے اس کے اوپر چلے گا، پھر اس کپڑے کو اٹھائے گا، پھر اس کے اوپر چلے گا، یعنی کہ وہ مسجد کے فرش قالین پہ چل کے مسجد سے خارج نہیں ہوگا غسل خانے تک، بلکہ وہ کپڑا بچھاتا جائے گا اور اس کپڑے کے اوپر چلتا 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 غسل خانے تک جائے گا، غسل خانے میں جا کے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ واپس مسجد میں پلٹ آئے. اب اگر اس کے پاس اس وقت نیا سوٹ موجود نہیں ہے، اب وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے جی وضو خانے پہ یا غسل خانے میں جا کے آتے ہیں کپڑے تو میں غسل کرتا ہوں، تو وہ یہ انتظار نہیں ہونا چاہیے، وہ غسل خانے میں جائے. شریعت نے آپ کو، اسلام نے بہت نرمی دی ہے، بڑا اعلیٰ دین ہے ہمارا، بڑا نرم مزاج ہے، بہت مقام پہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دیتا ہے. وہ جائے غسل خانے میں، اسے پتہ ہے کہ میری یہاں پر نجاست لگی ہے، اس کپڑے کو 3 دفعہ وہ دھوئے، واش کرے. پہلی دفعہ دھوئے، اس کو اچھے طریقے سے اپنی طاقت کے مقابلے نچوڑ دے، اس کا پانی نکال لے، اسے معلوم ہے کہ اب میری طاقت ختم ہو گیا، پھر اس کو دھوئے، پھر اس کو اپنی طاقت کے مطابق وہ اس کا پانی نکال لے. 3 دفعہ یہ عمل کرنے کے بعد وہ کپڑے پہن لے، جاڑے پہن لے غسل کر کے، اب وہ اس کے کپڑے پاک ہو گئے ہیں، اب انہی میں وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، انہیں میں وہ اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے. اب اگر اس کے بعد چند منٹ کے بعد نئے کپڑے آ گئے ہیں تو بہتر ہے کہ اب فوراً وہ کپڑے اتار دیں. علامہ صاحب ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن. ضامن سٹی لاہور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ علامہ صاحب کی آپ گفتگو جو ہے نا مسائل پر سن رہے ہیں، یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ سننا بہت ہی ضروری ہے. تو یہ اگر اعتکاف آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ 10 دن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ نکال رہے ہیں اپنی زندگی سے، تو آپ اعتکاف کریں بھی، آپ دن ٹائم بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی آپ گزار رہے ہیں. تو لیکن اگر آپ شرائط اور کوشش کریں، ہر بات پوری کریں. اگر آپ اعتکاف کرنا کا آپ کا ثواب کی نیت ہے تو پھر آپ کو ویسے ہی کرنا چاہیے. تو مسائل پر علامہ صاحب گفتگو ہوگی. جی ابھی ہم نے نعت بھی سننی ہے. تو میرا جو ہے نا اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ آپ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں، جو اعتکاف بیٹھنے والے ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم اعتکاف بیٹھیں گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 1 دن کی، میں آپ کو 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. 1 دن کا اعتکاف، جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، وہ چاہے نفلی کر لیتا ہے یا وہ نظر مان کے کرتا ہے، تو اس کی یہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم اور اس شخص کے درمیان 3 خندقیں عائل کرتا ہے، اللہ، جن کی مسافت مشرق سے مغرب کے فاصلے تک. سبحان اللہ. اتنا فاصلہ اگر ایک بندہ طے کرنا چاہیے تو اسے میرے خیال میں کئی سالوں لگ جائیں گے، کئی سال لگے. اتنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسافت اس کے اور جہنم کے درمیان بنا دی. 1 دن کا اعتکاف ہے. ابھی اس نے باقی دن کرنے ہیں، ابھی وہ 1 دن بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت دی ہے کہ 3 یعنی کہ وہ اپنا 3 خندقیں حائل ہیں مشرق اور مغرب کے فاصلے کی مسافت کے برابر. اب اس کے آگے چلتے ہیں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بے نیت اعتکاف کیا ماہ رمضان المبارک کے اندر آخری 10 دن کا، اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ابھی اس کے
تمام سابقہ گناہ معاف ہوئے، یعنی کہ پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بخش دیے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کیے ہیں، لیکن یہ صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے ہی معاف کرے گا۔ ہاں بے شک ایسے ہی ہے، توبہ یہ صغیرہ گناہ کا ہے کہ بندے نے اب چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے، کوئی آنکھ سے چلتے، پاؤں سے، ہاتھ سے، جب ایسے انسان نے چلتے چلتے گناہ کیا، کسی کی غیبت کر دی، چغل خوری کر دی، اب غیبت کا ذکر آ گیا، تو اب غیبت اگر کسی کی ہے تو وہ جس کی ہے پہلے اس سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات، پہلے اس شخص سے معافی مانگنی پڑے۔ طرح ہمارا موضوع ہے کہ فضیلت، اب صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے معاف کر دیے ہیں بندے کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے۔ اب اس اعتکاف کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے، یہ اس کا عزم ہونا چاہیے کہ میں یا اللہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا کبیرہ گناہ نہیں کروں گا، تو لہذا آج مجھے معافی دے دے، تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا۔ وہ تو کہتا ہے کہ تو میری بارگاہ کی طرف رجوع کر، میں تجھے ایک لمحے میں معافی دے دوں گا، تو میں فرماتا ہے کہ ہے کو مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ اب اعتکاف والے کے لیے اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ صبح بھی رب کے گھر میں ہے، شام بھی رب کے گھر میں ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ کی بارگاہ، سانس اللہ کی بارگاہ میں وہ گزار رہا ہے۔ اب وہ جب بھی اپنے کبیرہ گناہ سے معافی مانگے گا، ایک قطرہ آنسو کا بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آج 20 رمضان المبارک ہے، کل 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، وہ شخص کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تیرا میری بارگاہ کے اندر وہی مقام ہے کہ جو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام۔ تو آگے حضور پاک نے فرمایا کہ علی ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو میرا ویر ہے، تو میرا بھائی ہے۔ یہ حضرت مولا علی کا مقام۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ منی تاکافا فی رمضان کان حجتین و عمرتین، آپ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ کریں، اعتکاف ہو، وہ یہ نہیں کہ اعتکاف بیٹھا ہے گپے مار رہا ہے، دنیا کی باتیں کیے جا رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، دنیا سے تعلق توڑ دے، اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اس کا دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے، رب کی بارگاہ میں جڑ جائے، بس اللہ اللہ کرے، اپنے خیمے میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، تو فرمایا اس کے لیے اتنا بڑا اجر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیتا۔ آج کے اگر ہم اپنی اماؤنٹ کی بات کریں تو 5 لاکھ میں 1 عمرے کی ادائیگی ہے، بے شک 12 لاکھ روپے حج کی فیس جمع کروانی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کو یا مجھے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو دے کے وہ اگر 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب لے لے، اور مقبول حج وہ کر کے آئے ہیں، اس پتہ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے قبول ہے یا نہیں، لیکن اس کا ہے کیونکہ حضور پاک کے حضرت مولا علی کا حکم آ گیا، حضرت مولا علی کی سند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس سے آگے بھی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ہر روز ایک حج کا ثواب دیتا ہے، سبحان اللہ، ہر روز۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ 2 حج عمرے 2، اور حضرت حسن بصری کیا فرما رہے ہیں کہ ہر روز معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ معتکف، وہ مسلمان جو آپ اعتکاف کریں گے۔ تو میری گزارش ہے اعتکاف کو اعتکاف سمجھے، بے شک اس کو سمجھیں، یہ کتنی عظیم عبادت ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں، یہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے بنا لی ہے کہ اعتکاف بیٹھ کے کبھی مسجد کے حال میں بیٹھے ہیں، کبھی مسجد کے گراج میں بیٹھے ہیں، کبھی وضو خانے پہ بیٹھے ہیں، کبھی کہاں بیٹھے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا۔ اچھا علامہ صاحب، میں نا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آخری میرا سوال ہے، میں نے نعت کی طرف بھی جانا ہے۔ اعتکاف کرنے والا کیا جو ہے جیسے گرمی ہے وہ اندر بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرنے والا کیا وہ مسجد کے صحن میں باہر آ کے سو سکتا ہے، سارے ایک ساتھ جمع سو سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بتائیں، اور جو ہے نا میں نے نعت کی طرف جانا ہے۔ جی دیکھیں اعتکاف کے آج کل موسم ماشاءاللہ بہت خوشگوار موسم ہے، آج کل تو اب حاجت نہیں رہی باہر سونے کی، آج کل تو الحمدللہ کمرے میں پنکھا چل رہا تو بڑی آرام دہ نیند سکون کی آتی ہے۔ ہاں اگر کسی کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی اب وہ باہر سونا چاہتا ہے، یہاں تک ہے کہ بہار شریعت میں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آج کل 4 پائی ہیں
تب وہ پھٹا ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے ساتھ لگا کے اس پہ آرام کیا کرتے تھے. اب ایک شخص کہتا کہ مجھے تو نیچے نیند ہی نہیں آتی, میں سو ہی نہیں سکتا, میرا گزارا ہی نہیں ہے. اب اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ چارپائی رکھ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ اس کی چارپائی سے مسجد کی جو جگہ ہے وہ کم تو نہیں پڑتی, لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد میں نیچے ہی سوئے گا. اب اگر اس کو اندر نیند نہیں آتی تو وہ مسجد کا کمرے سے باہر حال میں آ جاتا ہے, بشرط ہے کہ وہ مسجد کا حصہ ہو, وہ مسجد سے باہر نہ ہو. اگر تو وہ مسجد کے اندر ہے تو پھر اس میں وہ آرام کرے, اس میں اس کے اوپر کوئی شرعی حد نہیں لگے گی. اگر وہ مسجد سے باہر ہے پھر اس کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے, پھر باہر آئے گا تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جی بہت شکریہ, ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی آپ نے, سماعت فرمائی جناب علامہ قاری محمد ندیم نقشبندی صاحب نے. تو ہمارے ساتھ حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری کہاں وہ مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عز مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے, محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے, سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑے ہی پیارے انداز میں بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے جناب حافظ محمد عمر نقشبندی صاحب. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں, ذوق میں, شوق میں برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین, یہ جو اعتکاف ہے, آج اعتکاف کرنے والے اعتکاف پہ بیٹھ جائیں گے, لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنا گھر بھی چھوڑ رہے ہو, اپنا کاروبار بھی چھوڑ رہے ہو, اپنی تمام تر مصروفیات بھی چھوڑ کر مسجد میں آپ انٹر ہو رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے, تو آپ جو ہے یہ 10 دن آپ ٹوٹل دنیا سے تعلق ختم کر دیں اور یہ 10 دن جو ہے اللہ کی یاد میں گزاریں. جب آپ اللہ کی یاد میں گزاریں گے, دیکھیں میں نے آپ جیسے میں پروگرام کے سٹارٹنگ میں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رول ریگولیشن وہیں پہ ہیں.
اللہ تعالیٰ کے رول، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک کرائٹیریا بنا دیا ہے کہ آپ اس کرائٹیریا میں آ جاؤ گے تو آپ کو یہ فائدہ مل جائے گا، آپ یہ کام کر لو گے تو آپ کو یہ فائدہ مل جائے گا۔ یہ سارا حضور کی ذات کا صدقہ ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ اس صدقے ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، اس صدقے جو ہمیں فائدہ ملا ہے تو ہم اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کام چھوڑ دیا، گھر والوں سے جان چھڑوا لی، ہم جو ہے نا سونے کے لیے، اپنی نیند پورے کرنے کے لیے اعتکاف پہ بیٹھ جائیں گے تو وہ آپ کا اعتکاف بھی نہیں ہے، ساتھ میں آپ ثواب کی بجائے گناہ لیتے رہیں گے۔ جب آپ اعتکاف کریں گے نہیں، آپ دنیا داری میں بیزی رہیں گے، آپ باقی دیگر کاموں میں گپوں میں بیزی رہیں گے، آپ تلاوت نہیں کریں گے، آپ طاق راتیں کیسے تلاش کر لیں گے؟ اعتکاف کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ طاق راتوں کو تلاش کرو، وہ طاق رات جس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے اس رات، اگر ایک رات بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مقصد تو یہ ہوتا ہے اگر آپ سوتے رہ گئے تو طاق رات گزر گئی تو آپ کے اعتکاف کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ اعتکاف بھی کریں، طاق رات بھی تلاش نہ کریں، طاق رات کا پتہ نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات کا پتہ نہیں ہے، علماء کرام کے نزدیک 30ویں کی ہے لیکن 30ویں کی رات حتمی نہیں ہے۔ اعتکاف کی رات جو ہے وہ چاند رات بھی ہو سکتی ہے، اعتکاف کی رات جو ہے 29، اگر 29 کا چاند نظر آتا ہے 29 کا، وہ بھی رات ہو سکتی ہے کیونکہ آخری 10 طاق راتیں ہیں نا۔ تو اس لیے جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اعتکاف کی جو ہے اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ طاق رات کو تلاش کریں، آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں تاکہ آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا صدقہ، 20 رمضان المبارک کا صدقہ اور روزے داروں کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین والے مسلمانوں کی، کشمیر والے مسلمانوں کی، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے، فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی